سخاوت اور فیاضی جس انسان کے رگ و ریشے میں ہو تو یہ اس کے لیے بہت بڑی خیر کا جو باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ السخی قریب من اللہ، جو سخی آدمی ہوتا ہے، جو سخاوت کرنے والا ہوتا ہے، جو اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے، وہ اپنی ذات کے اوپر خرچ کرتا ہے اللہ کا حکم سمجھ کر، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے اللہ کا حکم سمجھ کر، اپنے عزیز و اقربا پر خرچ کرتا ہے، اپنے اڑوس پڑوس والوں پر خرچ کرتا ہے، مسلمانوں پر خرچ کرتا ہے، یہاں تک کہ بنی نوع انسانیت پر خرچ کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ کسی بھی حیوان پر خرچ کرتا ہے اللہ کا حکم سمجھ کر۔ قریب من اللہ، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ قریب من الجنہ، وہ جنت کے قریب ہو جاتا ہے۔ قریب من الناس، لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت اللہ رب العزت پیدا فرما دیتے ہیں۔ بعید من النار، آگ سے دوزخ سے اللہ رب العزت اس کو دور فرما دیتے ہیں۔ اور جو بخیل آدمی ہوتا ہے، جو کنجوس ہوتا ہے، جو اللہ کی نعمتوں کو اپنی ذات کے اوپر بھی نہیں لگاتا، اپنے بیوی بچوں پر بھی خرچ نہیں کرتا، وہ جوڑتا چلا جاتا ہے، جمع کرتا چلا جاتا ہے، اور اپنی دولت کو اپنے تئیں یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بخیل آدمی، ایسا کنجوس آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے۔ قریب من النار، اگر کسی چیز کے قریب ہے تو وہ دوزخ ہے، وہ آگ ہے۔ صدقہ کسی بھی صورت میں کیا جائے اللہ رب العزت کے ہاں وہ قابل قبول ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ جو روزانہ اس نیت سے نکلتا تھا کہ آج رات میں صدقہ کروں گا تو کسی مستحق کو میں کچھ مال دوں گا۔ ایک دن وہ کہنے لگا لأتصدقن بصدقۃ، کہ آج میں ضرور بھی ضرور اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، صدقہ کروں گا۔ لیکن ہوا یہ کہ فخرج بصدقۃ فوضعها في يد سارق، انہیں صدقہ تو کیا لیکن انجانے میں، غلط فہمی میں جس کو اس نے صدقہ دیا تو وہ چور نکلا۔ صبح کے وقت لوگوں کے اندر یہ باتیں مشہور ہو گئی کہ آج رات کو جو ہے ایک آدمی نے صدقہ دیا اور وہ جس کو صدقہ دیا گیا ہے وہ چور تھا۔ تو اب صدقہ دینے والے نے اس کے اوپر افسوس کیا کہ ہے اللہم لک الحمد، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، میں نے تو اپنی طرف سے نیک نیتی کے ساتھ ایک آدمی کو صدقہ دیا تھا اور میری نظر میں وہ غریب تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ چور ہے۔ پھر اس نے یہ کہا کہ آج کی رات میں صدقہ کروں گا، میں آج کی رات دوبارہ سے صدقہ کروں گا۔ لیکن ہوا یہ کہ پھر اس نے جب صدقہ کیا فوضعها فی ید زانیہ، اس نے جس عورت کو صدقہ دیا صبح پتہ چلا کہ وہ تو زانیہ ہے، تو اس آدمی نے پھر جو ہے وہ مایوسی اور افسوس کا اظہار کیا اور پھر کہا کہ میں پھر دوبارہ صدقہ کروں گا۔ اب اس نے تیسرے دن دوبارہ صدقہ کیا اور اتفاق سے پھر اس کو اگلی صبح معلوم ہوا کہ جس کو اس نے صدقہ دیا ہے وہ تو پہلے سے ہی مالدار تھا۔ اس کو اپنے صدقات پر بڑا افسوس ہوا۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ آدمی سویا، اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک کہنے والا اس سے یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے تینوں صدقے اللہ رب العزت نے قبول کر لیے۔ پہلا صدقہ اس لیے قبول کیا گیا فَلَعَلَّهُ أَن يَسْتَضْعِفَ عَنْ سَرَقَتِهِ، کہ تم نے چور کو صدقہ دیا، اگرچہ غلط فہمی سے دیا، لیکن ممکن ہے کہ تمہارے صدقہ کرنے کی وجہ سے وہ چور چوری سے توبہ کر لے، اس کی ضرورت پوری ہو گئی ہو۔ دوسرے دن تم نے ایک زانیہ کو صدقہ دیا، ممکن ہے کہ تمہارے اس صدقے کی وجہ سے، تمہارے اس رقم دینے کی وجہ سے زانیہ اپنے اس گناہ سے توبہ کر لے اور جس ضرورت کی وجہ سے وہ یہ گناہ کر رہی تھی اس کی ضرورت جو ہے پوری ہو گئی ہو اور وہ زنا سے توبہ کر لے۔ تیسرے دن تم نے ایک مالدار کو جو ہے وہ غلط فہمی کی بنیاد پر صدقہ دے دیا، لیکن اللہ رب العزت نے یہ صدقہ بھی جائزہ نہیں دی جانے دیا، اس کے اوپر بھی اللہ رب العزت نے تمہیں ثواب عطا فرمایا اور تمہارے صدقے کو بھی قبول کر لیا۔
ممکن ہے کہ وہ مالدار جس نے تمہارا صدقہ لیا ہے اس کو عبرت حاصل ہو اور وہ یہ سوچے کہ یہ آدمی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے یہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہا ہے اور میرے پاس تو اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، تو میں کیوں اس نعمت سے محروم ہوں؟ تو اس کا ابھی صدقہ جو ہے وہ قبول کر لیا گیا۔ تو صدقہ جس بھی صورت میں ہو اللہ رب العزت اس کو رائیگاہ نہیں جانے دیتے، ہر اعتبار سے وہ قبول ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اہل بیت میں صدقے کا بہت زیادہ جو ہے وہ اہتمام کیا جاتا تھا۔ جب بھی کوئی سائل آیا کرتا تھا، کوئی غریب جو ہے وہ دروازے پر دستک دیا کرتا تھا، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ سائل جو ہے وہ خالی ہاتھ لوٹ گیا۔ ایک موقع پر ایک سائل خالی ہاتھ واپس چلا گیا تو کیا ہوا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک آزاد کردہ غلام ہیں، ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی، ان کو کوئی ہدیہ تحفہ پیش کیا گیا، غذاء من لحم، گوشت کا کچھ حصہ تھا، کچھ گوشت تھا، وہ دیا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت بہت محبوب تھا۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خادمہ سے یہ کہا کہ زعیلی فی البیت، کہ تم ایسا کرو کہ اس گوشت کو ایک جگہ پہ ایک طاق میں جو ہے وہ گھر کے اندر رکھ دو، لعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم یأکلہ، شاید کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائیں تو آپ کے لیے گوشت پکایا جائے اور آپ کے سامنے اس کو پیش کیا جائے، آپ کو گوشت بہت محبوب ہے۔ فوضعته فی قبضۃ البیت، اس خادمہ نے گوشت کو گھر کے طاق میں رکھ دیا۔ وجاء سائل، اس دوران ایک سائل، ایک مانگنے والا بھکاری آ گیا، فقام علی الباب، اس نے دروازے پر دستک دی، فقال، اس نے کہا تصدقوا بارک اللہ فیکم، صدقہ دو اللہ تمہیں برکت دے۔ فقالوا بارک اللہ فیک، تو حضرت ام سلمہ نے اور خاتمہ نے جواب دیا کہ اللہ تمہیں برکت دے، یعنی کچھ دیا نہیں، گوشت موجود ہے، لیکن اس خیال سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محبوب ہے، آپ کے لیے رکھا ہوا ہے، تو اس سائل کو نہیں دیا گیا۔ فذهب السائل، وہ سائل وہ مانگنے والا واپس چلا گیا۔ فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں گھر تشریف لائے۔ فقال یا ام سلمہ، فرمایا ام سلمہ، هل عندکم شیء اطعمه، کیا تمہارے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے؟ فقالت نعم، حضرت ام سلمہ نے جواب دیا یا رسول اللہ جی ہاں ہے۔ فقالت للخادم، خادم سے کہا اذهبی، کہ تم جاؤ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ گوشت جو تم نے طاق میں رکھا ہے وہ لے آؤ۔ فذهبت، وہ خادمہ چلی گئی، فلم تجد فی القبۃ، اس نے طاق میں کچھ بھی نہ پایا، لیکن ایک سفید پتھر وہاں رکھا ہوا تھا، گوشت موجود نہیں تھا، پتھر وہاں موجود تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فإن ذلک اللحم عاد مرہ، کہ ایک سائل آیا تھا، تم نے اس سائل کو یہ گوشت نہیں دیا، تو اللہ رب العزت نے اس گوشت کو جو ہے اس پتھر پہ تبدیل کر دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کا در ہو، اہل بیت موجود ہو اور سائل آئے، گھر میں چیز کھانے کی موجود ہے اور وہ خالی ہاتھ واپس چلا جائے؟ تو پھر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گھر میں کچھ موجود ہو اور سائل جو ہے خالی ہاتھ واپس چلا جائے۔ تو اس لیے سائل کو کبھی بھی واپس نہیں لوٹانا چاہیے، کچھ نہ کچھ دے کر جو ہے وہ واپس بھیجنا چاہیے۔ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو اچھے طریقے سے اچھی بات کر کے جو ہے اس کو واپس بھیجنا چاہیے، اسے معذرت کرنی چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو صدقے کی وجہ سے مال کم نہیں ہوتا، اور وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کسی کو معاف کرنے کی وجہ سے عزت میں کمی نہیں آتی۔ جیسے صدقے کی وجہ سے اللہ رب العزت مال کے اندر برکت عطا فرما دیتے ہیں، اسی طرح اگر آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں، چاہے غلطی کسی دوسرے کی ہو، اگر آپ کی طرف سے معافی کا اعلان ہوتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کی عزت کو مزید بڑھاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، جو شخص عاجزی اختیار کرتا ہے، جو شخص انکساری اختیار کرتا ہے،
تکبر سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے مقام کو، اس کے درجے کو بلند فرماتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان کے اوپر صدقہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، وہ واجب ہے۔ پھر فرمایا کل معروف کی صدقہ، یہ بات نہیں ہے کہ آپ کے پاس دولت ہو، آپ کے پاس کوئی نہ کوئی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہو تو ہی وہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی خیر کا کام جو ہے وہ صدقہ ہے۔ اس کی آگے بہت سی مثالیں دی گئیں۔ پھر فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ کسی بھی نیکی کو آپ حقیر نہ جانیں، یہاں تک کہ اگر آپ اپنے کسی بھائی سے ملاقات کرتے ہیں اور خندہ پیشانی سے ملتے ہیں، اس سے مسکراتے اور چہرے کے ساتھ اگر آپ اس کا استقبال کرتے ہیں، اس سے ملتے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دوستوں کے درمیان جو ہے وہ صلح کروا دینا، کسی کو سواری کے اوپر بٹھا دینا، اس کا سامان اس کو پکڑا دینا، والکلمۃ الطیبۃ صدقہ، کسی سے اچھی بات کہہ دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ مسجد کی جانب آپ جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، جو آپ ایک ایک قدم اٹھا رہے ہیں، یہ ایک ایک قدم کا اٹھانا بھی یہ صدقہ ہے۔ وَيُمِيتُ الْأَذَىٰ عَنِ طَرِيقِ الصَّدَقَةِ، راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو اٹھا دینا، دور کر دینا، یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ ہے۔ پھر فرمایا کہ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، تسبیح پڑھنا، سبحان اللہ پڑھنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ تکبیر، اللہ اکبر کہنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ الحمدللہ کہنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو نیکی کا حکم دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ برائی سے روکنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور پھر یہاں تک وفی بضع احدکم صدقہ، جو آدمی اپنی بیوی سے مباشرت کرتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیاتی احدنا شہوتہ، کہ ہم میں سے کوئی آدمی اپنی شہوت کو پورا کرتا ہے، وہ لہو فیہا اجر، اور اس میں بھی اس کے لیے اجر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارأیتم لو وضعہ فی حرام اکان علیہ فیہ وزر، تمہارا کیا خیال ہے اگر کوئی آدمی اپنی شہوت کو حرام کاری سے پورا کرے، حرام کے راستے سے پورا کرے، کیا ایسا کرنے سے اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا؟ لازمی بات اس کو گناہ ہوگا اگر شہوت کو غلط طریقے سے وہ پورا کر رہا ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی آدمی حلال طریقے سے اپنی شہوت کو پورا کرتا ہے کان لہ اجر، تو اس کے لیے اس کو اجر اس کو ضرور ملے گا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی ایک درخت لگاتا ہے، کاشتکاری کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے کسی انسان کو، کسی جانور کو، کسی پرندے کو فائدہ پہنچتا ہے، تو ایسے کام کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ ہے۔ اور پھر ان صدقات کی وجہ سے اللہ رب العزت بخشش کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، دونوں سے روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذبت امرأة فی حرة، کہ ایک عورت کو عذاب دیا گیا ایک بلی کی وجہ سے۔ کیا تھا کہ اس نے بلی کو جو ہے وہ پکڑ لیا اور اس کو کھانے کے لیے اس نے کچھ نہیں دیا، پکڑ کے باندھ دیا۔ اگر اس کو کھلا چھوڑ دیتی وہ شاید الارض وغیرہ کھا کے جو ہے وہ گزارا کر لیتی، لیکن اس نے باندھے رکھا، تو ایسا کرنے کی وجہ سے جو ہے اس کو اللہ رب العزت نے عذاب دیا۔ اور اس کے بالمقابل ایک ایسی خاتون کہ جو بدکارہ تھی، نافرمان تھی، لیکن اللہ رب العزت نے اس کی بخشش کر دی، کس وجہ سے کہ اس نے مرت بقلب علی رأس رقیق، کہ وہ ایک ایسے کتے کے پاس سے گزری جو بہت زیادہ پیاسا تھا، اور قریب تھا کہ پیاس کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، تو فنزعت خفها، اس عورت نے اس کتے کی پیاس کو دیکھا، اس کو ترس آیا، اس نے اپنا جوتا جو ہے وہ اتارا اور اپنے دوپٹے کے ساتھ جوتے کو باندھ کر جو ہے وہ کنویں سے پانی نکالا، اور وہ پانی جو ہے وہ اس کتے کو پلایا، فغفر لها بذلک، تو اس عمل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس بدکارہ کی بخشش کر دی۔ ایک شیخ الحدیث کے بارے میں